صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حبیب حق ہیں خدا کی نعمت بنعمت ربک فحدث یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں جو بات چل رہی ہے اسی میں حصہ ہے اور یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں جن کے اندر قرآن اور حدیث کا ریفرنس موجود ہے کیونکہ یہ لکھنے والے مفسر قرآن بھی ہیں اور شارح حدیث بھی ہیں مفتی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حبیب حق ہیں خدا کی نعمت بنعمت ربی کا فحدث یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قرباں ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں یہ ایک شعری پوری تقریر ہے کتابات ہو چکے حاضری مقصود ہے آپ کہتے ہیں زمانہ بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت جو کاتے ہیں سر تاج بھر پیر زندہ بلا لیا ہے اپنی چوکھٹ پہ ہم کو کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ یہ بار بار بلائے جائیں کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں ادھر پیر بادشاہ صاحب ادھر پیر زندہ زبان نواز سے حق بات نکلے دعا میں ہو اس کی اثر پیر زندہ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا برادران تھی کر بحمدہ تعالی جتنا رش اور فخر کریں تحدیث نعمت کے طور پر ہم اپنے مقدر پر اتنا ہی کم ہے برادر تیقت جو گفتگو فرما رہے تھے بلا تمہیدی میں اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں خطبے تاریخ و حدیث میں روایت بھی موجود ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کا ادب کیا گیا طبہ اول جب اپنی افواج اور لشکر لے کر یہاں سے گزرا کب حضور کے میلاد سے 1000 سال پہلے حضور کی ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ جو پیشن گوئیاں کرتے تھے ان کے پاس جو علوم تھے انبیاء بنی اسرائیل کے انہوں نے وہاں سٹے کرنے کا جو خیال ظاہر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ سفر جاری نہیں رکھ سکتے ہم یہاں قیام کریں گے پوچھا کیوں قیام کرو گے آج جس جگہ ہم موجود ہیں یہ جگہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے لہذا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں پھر اس نے کیا کیا ان کو ایسے نہیں چھوڑا بلکہ ان کو مکان بنا کے دیے ان کو رہائشگاہیں بنا کے دی گویا اللہ کی طرف سے محبوب کے استقبال کے لیے آپ کو بستی بنائی جا رہی ہے جسے مدینہ پاک ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے انہیں مکان بنا کے دیے تو پھر انہیں رہائشیں دی گئی اور اس نے اپنا ایک وہ رکا لکھا پیغام لکھا خط لکھا
کہا یہ جو تمہارا مین آدمی ہے، چیف آدمی جو ہے، یہ اس کے پاس رکھو، اگر تمہاری زندگی میں نبی و آخر الزمان یہاں تشریف لے آئیں تو یہ پیش کر دینا کہ میں نے تمہارا بھی یہ جو خاطر تواضع کی ہے یہ اس ہستی کے احترام میں ہی کی ہے، اور میں ان پر ایمان بھی لاتا ہوں، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ نہ آئیں تو آگے اپنی نسلوں کو یہ منتقل کرتے رہنا۔ آپ نے یہ بات بھی سنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کی سواری جب پہنچی تو پھر مرد و زن استقبال کے لیے نکلے، عورتیں چھتوں پر چڑھی، اور پھر شاعر نے وہ نقشہ بھی کھینچا کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ آج بھی مسلمان خوش ہیں، ہر سال اس موقع پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، اور چراغاں ہوتا ہے تو گویا یہ خوشی شروع سے مسلمانوں کی ہے، یہ انعام اہل ایمان پر ہوا ہے۔ وہ آیات میں نے 2 مقامات سے تلاوت کر دی ہیں، یہ تحدیث نعمت ہی ہے، اس لیے مفتی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں، رب کے حکم سے تحدیث نعمت کر رہے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں جو وہ نعمت عظمی ہے جن کے جوڑوں کا صدقہ اللہ نے سارے انعام عطا فرمائے۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ تو گویا اب وہ جو حضور کی ہجرت والی سواری جا رہی ہے تو پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں ننھی سی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ وہ دلیل کیا یہ کم ہے میلاد النبی منانے کی، خوشی ہے ہمیں آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو گویا آپ سارے ہی خواہش ظاہر کرتے ہیں، صحابہ پھڑکے ہوئے ہیں کہ کاش آقا مہربانی فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں تو پھر میرے گھر کو بھی 4 چاند لگ جائیں۔ آقا علیہ السلام کسی کے گھر کا انتخاب فرماتے تو اس پر بھی صحابہ سر تسلیم خم کرتے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ میری سواری کی مہار کو چھوڑ دو۔ ویسے جو جانور رکھے ہوتے ہیں نا گھر میں، اوپر چرنے چگنے جاتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ گاؤں سے گزر کر ہمارے مالک کا گھر کون سا ہے، لیکن جو اونٹنی پہلی دفعہ مکہ مکرمہ سے اس وادی یثرب میں پہنچی ہو اسے کیا پتا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی مہار کو چھوڑ دو۔ ائمہ حدیث نے اس پر کلام بھی فرمایا، وہ فرماتے ہیں جانور فی نفس ہی لا شعور ہوتا ہے، اسے حیوان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل سے محروم ہوتا ہے، لیکن جس جانور پر نبی سوار ہو جائیں اللہ اسے بھی علوم غیبیہ عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی الہام ہو جاتا ہے۔ اور اس پر اور بھی روایتیں موجود ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سواریوں پر سفر کر رہے تھے، اچانک حضور کی سواری ڈری اور رکی۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو کیوں رکی ہے؟ ہم نے عرض کی واللہ والرسول عالم سیدی یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کا مبارک خیال عقیدہ کتب حدیث کی زینت ہے۔ میں طوالت سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 2 قبریں ہیں ان میں میتیں ہیں، یہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب زیر زمین میتیں ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، حضور نے ان کی عذاب کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے ان کے اوپر، حضور تو بتا سکتے ہیں، لیکن رکی تو سواری ہے، یہ ڈرا تو جانور ہے۔ تو پھر وہاں بھی یہی بات ہے کہ جانور پر حضور سوار ہوں تو وہ زیر زمین بھی باتیں جان لیتا ہے، زیر زمین کا بھی اسے الہام ہو جاتا ہے۔ تو وہ سواری رکی اور بیٹھی کس کے گھر کے سامنے؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر وہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جو طبع اول نے لکھ کے دیا تھا۔ تو گویا یہ حضور کی آمد کے انتظامات
کوئی آج کی بات نہیں اور آج تک ختم نہیں. اس ہستی کو اختتام میں سلام عقیدت ریاض احمد صدیقی صاحب پیش کر رہے تھے. انہوں نے الحمدللہ وہ معرفت کی نظر سے دیکھ کر کیسا 3 دن عرص پاک سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور زندگیاں گزر گئی ہیں یہ دیکھتے اور سنتے. آنے والے سال میں انتظامات بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن زائرین اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے بھی. تو یہ برکت والی چیزیں ہیں. اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. یہ آج تک بات نہیں ہوگی، یہ حشر تک جشن چلیں گے. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اگلے سال میلاد کے جشن اور اجتماعات زیادہ ہی ہوں گے. یہ جلوس برکت کے ساتھ ہوں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے گلے کے ناپے جائیں گے، خاک ہو جائیں یا تم جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک ہے دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ یہ ذکر اور اس طرح کی حاضریاں ہماری نسلوں کو بھی نصیب رکھے.